تو ان کی یادداشت نے ٹھوکریں کھائیں تو غلط چیزیں بھی تورات میں شامل ہو گئی. تو اس میں وہ بھی الفاظ آ گئے کہ اللہ نے آسمان اور زمین 6 دن میں پیدا کیے اور 7ویں دن اس نے آرام کیا. تھک گیا تھا نا. یہی ویکینڈ کا تصور ہے جو چلا آ رہا ہے تورات جو یہودیوں میں بھی اور عیسائیوں میں بھی. اس لیے کہ تورات میں 7واں دن آرام، اللہ نے آرام کیا تو بھی آرام کرو. ہمارے ہاں کوئی تصور اسلام میں ویکینڈ کا نہیں، اور اس کی نفی کر رہا اللہ. وہاں مسئلہ بھی لوگوں بڑے کوئی تکانکاری تو نہیں ہوئی کہ ہمیں کسی آرام کی ضرورت ہوتی. فاصبر علی ما یقولون، تو اے نبی آپ صبر کیجئے اس پر جو یہ کہہ رہے ہیں. وصبر بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، اور اپنے رب کی تسبیح و تحمید کیجئے سورج کے طلوع ہونے سے قبل اور سورج کے غروب ہونے سے قبل. اب یہ ابتدائی 4 سال ہے جن میں ابھی نمازوں کا وہ نظام الاوقات نہیں بنا تھا، وہ تو 11ویں سال میں جا کے بنا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں جب نازل ہوئی ہے اور جب معراج ہوا ہے آپ کا، معراج میں 5 وقتوں کا نماز کا نظام دیا گیا. اس وقت تک تو یہی ہے صبح و شام اللہ کو کچھ یاد ہو، یا اس سے پہلے جو ہے وہ رات بھر کھڑے ہو، 2 تہائی یا تہائی، کم سے کم 1 تہائی، سب وہ اور علیحدہ نظام تھا. تو قبل طلوع الشمس والی نماز ہی اب ہماری فجر کی نماز بن گئی ہے، اور قبل الغروب والی نماز ہماری عصر کی نماز بن گئی. یہی بات ہم سورۃ طٰہٰ میں پڑھ چکے ہیں. قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن اللیل فسبح، اور رات کے حصوں میں بھی اس کی تسبیح بیان کرو. وادبار السجود، اور نمازوں کے بعد سجدوں کے بعد پھر بیٹھ کر بھی کوئی تھوڑی سی تسبیح کیا کرو. جیسے نمازوں کے بعد تسبیح فاطمہ ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر. واستمع یوم ینادی المنادی من مکان قریب، اور کان لگا کر سنتے رہو، اس دن کے منتظر رہو جبکہ پکارنے والا پکارے گا بہت قریب کی جگہ سے. یعنی جب سور پھونکا جائے گا تو ہر ایک کو یہ محسوس ہوگا جیسے براہ راست میرے کان کے اندر جا رہا ہے، بہت قریب سے، اور بہت زوردار آواز ہوگی. وہی تو پھر موت کا ذریعہ بنے گی، اور اسی سور کو پھونک کر پھر بس بعد موت ہوگا. یہاں دوسرے کا ذکر ہے یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن کے وہ سنیں گے چنگھاڑ حق کے ساتھ. ذالک یوم الخروج، یہ ہے اب نکلنے کا دن. انا نحن نحیی و نمیت، ہم ہی زندہ رکھتے ہیں، ہم ہی موت وارد کرتے ہیں. وإلینا المصیر، یہاں اللہ تعالیٰ اپنی زیادہ جلالت شان کا اظہار کرنا چاہتا ہے، وہ جمع کا صیغہ ہوتا ہے. انا نحن نحیی و نمیت وإلینا المصیر. یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس وقت زمین پھٹے گی اور یہ اس میں تیزی سے نکلے اس میں سے باہر. ذالک حشر علینا یسیر، یہ جمع کر دینا ہمارے لیے بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں. نحن اعلم بما یقولون، اے نبی ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں یہ مجنون ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شاعر ہیں ساحر ہیں، شروع کی جو باتیں تھیں. وما انت علیہم بجبار، ہم نے آپ کو ان پر کوئی زور دے کر نہیں بھیجا ہے کہ زبردستی آپ انہیں حق کی طرف لے آئیں. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، بس تذکیر کیجیے قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو ذرا سا بھی جس کے اندر کوئی تھوڑی سی روح زندہ ہوگی اور احساس ہوگا، اخلاقی حس جو ہے مردہ نہ ہو چکی ہوگی، وہ ضرور سنے گا اور وہ آپ کی اس تذکیر سے فائدہ اٹھائے گا. اب یہاں نوٹ کر لیجیے، تذکیر بھی قرآن کے ذریعے سے، تبشیر قرآن کے ذریعے، انذار قرآن کے ذریعے، تبلیغ قرآن کی، تزکیہ نفس قرآن کے ذریعے، اور کس طرح امت نے اس قرآن سے اپنے آپ کو دور کیا ہے. سورۃ الذاریات بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اس ٹائی کی دوسری سورت ہے. پہلی سورت جو تھی اسی انداز میں شروع ہوئی تھی، والصافات صفا فالزاجرات زجرا. اب یہاں والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع. اب دیکھیے مقسم علیہ وہاں کیا تھا؟ الہکم الہ واحد، وہ گروپ تھا توحید کا. لہذا والصافات صفا فالزاجرات زجرا، اور یہ گروپ ہے انذار کا. والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق، یقیناً جس بات کا تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے وہ سچا ہے. وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور جزا و سزا ہو کر رہے گی. اس پر یہ قسمیں کھائیں. سورہ صافات کی قسموں کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں، تقریباً کنسنسس سے مراد فرشتے ہیں.
یہاں تقریباً کنسنسس ہے اس سے مراد ہوائیں ہیں. قسم ہے ان ہواؤں کی جو بکھیرتی ہیں جیسے کہ بکھیرا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ پالن، درختوں کے پالنز جو ہیں ان کو کون بکھیر رہا ہے؟ یہ بیج کیسے پھیل جاتے ہیں، یہ جنگل کیسے بڑھ جاتے ہیں؟ ہوا ہے جو بکھیرتی ہے ان کو. فالحاملات وقرا، پھر وہ جو وزن اٹھا کر لاتی ہے، ٹنوں اور ہزاروں ٹن پانی جو ہے وہ انہوں نے اٹھایا ہے وہاں سے سمندر ہے اور وہ لے کر آ رہی ہیں. فالجاریات یسرا، پھر کبھی کبھی وہ چلتی ہے بڑی آرام آرام سے، سہل سہل، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، بہت عمدہ بریز. فالمقسمات امرا، اور پھر وہ جا کر تقسیم کر دیتی ہے اللہ کے امر کو. کہیں جا کر وہ بارش برسا دیتی ہے، وہاں جل تھل ہو جاتا ہے، وہاں ان کے لیے وارے نیارے ہو جاتے ہیں. کہیں زمین خشک رہ جاتی ہے، ان کی وہ اپنی قسمت کو رو رہے ہوتے ہیں. جو تقسیم ہو رہی ہے اللہ کے امر کی، جس کے لیے وہ ہے وہ ہواؤں نے وہاں تک پہنچا دیا ان بادلوں کو، بارش برس گئی. اور جو محروم ہے کسی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی مشیت جو بھی ہے وہ محروم رہ گئے. یہ تمام ہوائیں اور یہ پورا نظام اس پر گواہ ہے. یہ محکم نظام کیوں بنایا گیا، کس لیے بنایا گیا، کیسے بنایا گیا، اور یہ سارا تمہارے لیے بنایا گیا. انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ انما توعدون لصادق وان الدین لواقع. جو خبر تمہیں دی جا رہی ہے بعد سے بعد الموت کی، قیامت کی، نفخہ اولا، نفخہ ثانیہ، یہ سب صحیح ہے. یہ غیب کی خبریں ہیں جو اللہ دے رہا ہے، لیکن یہ ہے حقیقت صادق. اور یہ دین جدا و فدا ہو کر رہے گا. والسماء ذات الحبک، اس آسمان کی قسم کی جالی دار آسمان ہے، کس قدر خوبصورت جالی اوپر بنی ہوتی ہے. انکم لفی قول مختلف، تم یقیناً ایک اختلافی جھلے بات کے اندر مبتلا ہو گئے، جھلنے کی بات. یوفک عنہ من افک، اس سے بچلا دیا جاتا ہے جو بچلا دیا گیا. یعنی وہی آئی ہے لیکن یہ کہ کوئی شخص وہ ہے کہ جو اس کی طرف متوجہ ہے، جیسے کسی نے اچک لیا ہو. قتل الخراسون، ہلاک ہو جائیں گے اٹکل پچو، اٹکلیں دوڑانے والے. الذین هم فی غمرۃ ساہون، جو اپنی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور بھولے ہوئے ہیں، کچھ انہیں یاد نہیں. نہ انہیں یاد ہے کہ ہم نے کبھی کیا تھا، عالم ارواح میں عہد کیا تھا اس کو بربکم قالوا بلا، کچھ نہیں. یسألون ایان یوم الدین، پوچھتے کب ہوگا یہ قیامت کا دن. اور یہ پوچھنے کے لیے نہیں تھا، تنظیم تھا. کب ہوگا جی؟ بہت آپ کہتے ہوگا ہوگا ہوگا، بتائیے ہوگا کب؟ تو اس کا جواب بھی اسی انداز میں دیا، ترکی میں ترکی. یوم ہم علی النار یفتنون، جس دن کے وہ آگ پر سینکے آئیں گے اس دن ہوگا. کیونکہ ان کا بھی اصل میں بات سمجھنے کے لیے نہیں کر رہے تھے، تو جواب میں بھی زجر ہے.